بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میری ساس مجھے بانجھ پن کا طعنہ دیتی تھی اور میں خاموشی سے سنتی رہتی تھی۔ میری ساس سے روز ایک عورت ملنے آتی جو ہر وقت حجاب میں رہتی، ہاتھ میں تسبیح پکڑے رکھتی تھی۔ میری ساس فوراً اسے اپنے کمرے میں لے جاتی اور اس کی خوب عزت کرتی تھی۔ ایک دن میں اس عورت کے پاس ہی بیٹھ گئی تو میری ساس کا رنگ فق ہو گیا اور فوراً اس عورت کو چلتا کیا۔ مجھے کچھ عجیب سا لگا تو اگلے دن ساس کے سامنے پڑوس میں جانے کا بہانہ کر کے ان کے دروازے کے پیچھے ہی چھپ گئی۔ ابھی کچھ دیر ہی گزری تھی کہ حجاب والی عورت کی شکل دیکھ کر میری روح لرز گئی، کیونکہ وہ میرا نام رابعہ ہے۔ سارے گھر والے مجھے پیار سے رابی کہتے تھے۔ میرا تعلق اپر کلاس گھرانے سے تھا۔ میں امیر باپ کی پہلی اور اکلوتی بیٹی تھی۔ میرے علاوہ میرا ایک چھوٹا بھائی ہے جو مجھ سے 7 سال چھوٹا ہے۔ ماما تو ہمیشہ مجھے گھر کو سنبھالنے کے طور طریقے ہی سکھاتی رہتی تھی۔ ایک ہی بات کہتی تھی، تمہیں یہیں سے سب سیکھ کر جانا ہے تاکہ سسرال میں تمہاری عزت ہو، نہ کہ ہمیں ہی سب کہیں اللہ نے پیسہ تو دیا لیکن ماں نے گھرداری نہیں سکھائی۔ تو یہاں بھی بات ان پر ہی آنی تھی، اور یہ تو عام سی بات ہے۔ ہمارے یہاں کوئی بھی بچہ بگڑ جائے تو ماں کی غلطی، بیٹی کو کام نہیں آتا ماں کی غلطی۔ بندہ پوچھے کیا ساری ذمہ داری ماں کی ہی ہے؟ میرے ذہن میں تو بہت خیالات آتے تھے، لیکن امی کے سامنے جب بھی ذکر کرتی ان کے جواب مجھے واقعی لاجواب کر دیتے تھے۔ ان کا کہنا تھا، مرد باہر جا کر خون پسینے سے کما کر لاتا ہے تو کس کے لیے؟ ہمارے لیے ہی نا، اور ہمارا کام ہے گھرداری کے ساتھ بچوں کو بھی دیکھنا۔ لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ مرد کو اپنے بچوں کا خیال نہیں، وہ چاہے جتنا بھی تھکا ہوا کیوں نہ ہو، آتے ساتھ ہی اگر بچے اس کے ساتھ لپٹ جائیں تو کئی گھنٹے ان کے ساتھ کھیل کود کرتا ہے، اور ساتھ اگر کوئی غلطی ہو تو پیار سے ڈانٹ سے بھی سمجھاتا ہے۔ دونوں فریق کا اس میں اہم کردار ہوتا ہے۔ ہم کسی ایک کو زیادہ یا کسی کو کم نہیں گردان سکتے۔ اب تو مجھے عادت سی ہو گئی تھی ان کی ان باتوں کی۔ میں روز کوئی نہ کوئی ٹاپک شروع کر دیتی اور وہ بہت تحمل سے مجھے سمجھاتی تھی۔ وہ مجھے سب وہ سکھانا چاہتی تھی جو مجھے آگے کی زندگی میں کام آ سکے۔ شاید اسی وجہ سے میری نیچر میں بہت حد تک نرمی آ چکی تھی۔ برداشت کرنا، صبر کرنا، یہ سب میں ابھی سے کرنے لگی تھی تاکہ آگے چل کر مجھے کسی بھی مسئلے مسائل کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ اس سب میں میری عمر اور وقت آگے بڑھا، کچھ خبر نہ ہوئی۔ میرا ماسٹرز مکمل ہو چکا تھا اور اب ماما بابا کو بھی لگتا تھا کہ یہی صحیح عمر ہوتی ہے شادی کی، اس لیے وہ آج کل میرے لیے اچھا رشتہ دیکھ رہے تھے۔ ایک دن بابا گھر آئے تو ان کے گھٹنے پر کافی چوٹ آئی تھی۔ پوچھنے پر پتا چلا کہ راستے میں کچھ بدماشوں نے ان کو لوٹنے کی کوشش کی تھی، جن سے ایک مہربان انسان نے ان کی مدد کی تھی۔ اب بھی وہ اس کی مدد سے ہی یہاں آئے ہیں۔ اب ہماری نظریں سامنے موجود اس شخص پر بھی گئی تھیں جو اپنی نظریں نیچے کیے وہیں بابا کو سہارا دیے کھڑا تھا۔ دیکھنے میں خوش شکل تھا، اور سب سے اچھی بات اس کا یوں نظریں جھکا کر رکھنا، مطلب وہ عورت کی عزت کرنا جانتا تھا۔ اس نے بابا کو صوفے پر بٹھایا۔ میں نے ہماری ملازمہ شکیلہ سے پانی لانے کا کہا اور خود ڈاکٹر کو فون کرتے فرسٹ ایڈ باکس لے کر ان کے پاس بیٹھ گئی۔ امی الگ پریشانی سے رو رہی تھیں۔ پریشان میں بھی تھی، لیکن کسی کو تو صبر سے کام لینا ہی تھا۔ بابا کی پٹی کی تب تک ڈاکٹر بھی آ گئے۔ بابا کو درد کا انجیکشن لگایا، دوائی دی اور ہفتہ بھر آرام کرنے کا کہتے جانے لگے تو وہی شخص ان کو باہر تک چھوڑ کر آیا۔ اچھا انکل، اب میں بھی چلتا ہوں، میری ماں گھر میں اکیلی ہوں گی۔ آپ ایسے کیسے جا سکتے ہیں؟ آپ کا شکریہ ادا کرنے کا تو کوئی موقع دیں ہمیں اپنا۔ رابی بچے، انہوں نے اشارے سے رابی کو چائے ناشتے کا کہا تھا۔ جی پاپا، میں ابھی لے کر آتی ہوں۔ میں بھی خاموشی سے کچن میں آ گئی اور ان کے لیے ناشتے کی ٹرے سجانے لگی۔ مصیبت کے وقت میرے بابا کی اتنی مدد کی تو یہ تو ان کا حق تھا نا۔ انکل، آپ نے خامخواہ اتنا تکلف کیا، اس کی کوئی ضرورت نہیں تھی۔ اور رہی بات مدد کی، تو کسی بزرگ کو میں کیسے یوں مصیبت میں اکیلا چھوڑ کر جا سکتا تھا، اس لیے آپ کی مدد کر دی۔ لیکن اب آپ بار بار مجھے یہ سب کہہ کر اور شرمندہ مت کریں۔ نیکی کرنے کے بعد اس کو بھول جانا چاہیے، ایسا مجھے میری امی جان نے سکھایا ہے۔ اس کی باتیں سن کر امی اور بابا کے ساتھ ساتھ میں بھی واقعی بہت قائل ہوئی تھی کہ کسی اعلیٰ ظرف خاتون نے ہی ان کی پرورش کی ہے جو وہ اتنے اخلاق والے ہیں۔ خیر، باتوں میں ان کا نام بھی پتہ چلا تھا۔ ان کا نام نے بتایا تھا کہ وہ اپنی ماں کے ساتھ اکیلے ہی رہتے ہیں
اور خود کسی ملٹی نیشنل کمپنی میں جاب کرتے ہیں۔ وہ گھر سے باہر ہوتے ہیں تو ان کی امی اکیلی ہوتی ہیں، اس سے جلدی جانے کی کوشش کرتے ہیں۔ آج بھی گھر ہی جا رہے تھے جب یہ حادثہ ہو گیا۔ چلیے انکل، بہت شکریہ آپ کی اتنی نوازش کا۔ اب میں چلتا ہوں، امی گھر پر انتظار کر رہی ہوں گی۔ جی جی بیٹا، کیوں نہیں، خیر سے جاؤ، اللہ کی امان میں۔ لیکن جانے سے پہلے بابا نے ان کا نمبر اور گھر کا ایڈریس نوٹ کر لیا تھا۔ سہارے سے بابا کو نیچے کے کمرے میں لے جاتے ان کو دوائی کھلائی اور خود اپنے کمرے میں آ گئی تھی۔ کمرے میں آ کر بستر پر لیٹنے تک اگر میری سوچوں میں کوئی تھا تو وہ وزیر تھا۔ وہ بالکل ویسا ہی تھا جیسا امی کہتی ہوتی تھی کہ ایک شوہر کو ہونا چاہیے۔ سوچتے سوچتے نہ جانے کہاں نکل آئی تھی۔ اپنی ہی سوچ پر استغفار پڑھتے ہوئے آنکھیں بند کر لیں، لیکن بند آنکھوں میں بھی وہ عزت و احترام میں جھکی ہوئی آنکھیں لہرا رہی تھی۔ سب کچھ پھر سے معمول پر آ گیا تھا۔ اب میں روز یوٹیوب کی مدد سے نت نئے کھانے بنانے لگی تھی۔ یہ اعلان بھی امی جان کی طرف سے ہوا تھا، اب کچھ اور بھی سیکھو، کیا پتا ساس کو نئے کھانوں کا شوق ہو، وہ بھی تو تم سے خوش رہا کرے گی نا۔ اور آج کل کے لڑکے یہ سب ہی کھاتے ہیں، شوہر بھی خوش رہے گا۔ آخر مرد کے دل کا راستہ اس کے پیٹ سے ہی ہو کر گزرتا ہے۔ پھر کیا تھا، میں بھی شروع ہو چکی تھی۔ رشتے والی آنٹی بھی آتی ہی رہتی تھی، آج بھی وہ آ کر ڈرائنگ روم میں بیٹھی ہوئی تھی۔ ان کی اور امی کی کوئی خفیہ گفتگو جاری تھی۔ میں بھی خاموشی سے گئی تھی اور سلام کرتے ان کے آگے لوازمات سجاتے خود باہر آ گئی تھی۔ مجھے پتا تھا اب آئے دن یہ سب تو ہونا ہی تھا جب تک میرے لیے کوئی اچھا رشتہ نہ مل جاتا، اور ہوا بھی وہی تھا۔ ایک دن بعد واقعی امی کو ان کی پسند کا لڑکا مل چکا تھا۔ بابا نے بھی کوئی اعتراض نہ کیا۔ ایک بات تھی جو مجھے کھٹکی تھی، وہ یہ کہ مجھے دیکھنے کوئی نہیں آیا تھا، اور ان کا کہنا تھا کہ لڑکی وہ دیکھ چکے ہیں، بلکہ مل بھی چکے ہیں۔ میں حیران پریشان تھی کہ بھئی کب ملے، مجھے کیوں علم نہیں اس بات کا۔ تب جا کر رات میں مجھ پر یہ راز بھی کھل گیا کہ جس نے رشتہ بھیجا ہے وہ کوئی اور نہیں بلکہ وزیر کی امی ہیں، اور وزیر تو آئے ہی تھے، مطلب ایک سرسری سی نظر میں انہوں نے مجھے پسند کر لیا تھا۔ مجھے اس رشتے سے کوئی اعتراض نہیں تھا، بھلا ہوتا بھی کیوں؟ جس کو آج کل خوابوں میں دیکھنے لگی تھی، جب وہ یوں حقیقت میں میرے سامنے میرا ہاتھ مانگنے کھڑا تھا تو میں کیوں ٹھکراتی؟ میں ہاں میں جواب دیتے فوراً کمرے سے بھاگ آئی تھی۔ اب اپنے کمرے میں آ کر چاروں طرف گھومتے اور جھومتے اپنی آنے والی زندگی کے بارے میں سوچ رہی تھی۔ ایک شرمگی سی مسکراہٹ میرے چہرے کا احاطہ کیے ہوئے تھی۔ پھر سب کچھ ہی بہت جلدی میں ہوا تھا کیونکہ میری ساس کو شادی کی جلدی تھی۔ وجہ ان کا اکیلا پن تھا، اور یہ وجہ ان کی جائز بھی تھی۔ اس سے زیادہ دھوم دھام نہ صحیح، لیکن نارمل طریقے سے ہماری شادی کی تیاریاں شروع ہو گئی تھیں۔ ان کی طرف سے آنے والا سامان بھی بہت اچھا تھا۔ بالآخر شادی کا دن بھی آ گیا، اور میں شادی کر کے پیا سنگ ان کے گھر آ گئی۔ گھر کیا تھا، فلیٹ تھا جس میں 3 کمرے موجود تھے، ایک ساس کا، ایک ہمارا اور ایک گیسٹ روم۔ چھوٹا سا کچن، سائیڈ میں بالکنی تھی جہاں کچھ گملوں میں پودے لگے ہوئے تھے۔ غرض مجھے وہ گھر بہت بھایا تھا، میں بہت خوش تھی، لیکن یہ خوشی کب تک تھی یہ میں نہیں جانتی تھی۔ میری ساس کا رویہ کچھ عجیب سا ہی رہتا تھا۔ شروع کے کچھ دن تو صحیح رہی، لیکن اس کے بعد ہمیشہ منہ بنا کر رکھنا، بات بات پر کیڑے نکالنا تو ان کا خاص کام بن گیا تھا۔ لیکن میں چپ تھی کیونکہ میرا شوہر بہت محبت کرنے والا تھا۔ اب ان کے لیے میں اتنا سب تو برداشت کر ہی سکتی تھی نا۔ ویسے بھی مجھے معلوم تھا اس عمر میں آ کر اکثر انسان ایسے ہی چڑچڑا ہو جاتا ہے، پھر صحیح کام میں بھی 100 عذر نظر آنے لگتے ہیں۔ کچھ سمجھداری سے سمجھاتے ہیں اور کچھ ایسے ہی میری ساس کی طرح موقع کی تلاش میں ہوتے ہیں کہ کہاں غلطی ہو اور شوہر کے سامنے سنانے کا موقع مل جائے۔ خیر، زندگی پھر بھی کٹ رہی تھی، میں خوش رہتی تھی۔ اکثر اماں جی کی سہیلیاں آتی رہتی تھیں، ان میں ہی ایک نقاب پوش عورت بھی آتی تھی جو فل عبایا میں ہوتی، ہاتھ پہ بھی دستانے ہوتے تھے، ایک تسبیح ہر وقت ان کی انگلیوں کی حرکت رہتی، اور وہ میرے سامنے کوئی بات بھی نہیں کرتی تھیں۔ ساری باتیں اماں جان کے کمرے میں ہی ہوتی تھیں۔ خیر، میں نے بھی ان باتوں پر کوئی غور نہیں کیا، میں بھی اپنے کاموں میں مصروف رہی۔ میری شادی کو 7 ماہ ہونے کو آئے تھے۔ اسی طرح کا ہی ایک دن تھا جب میری دوست میرے گھر آئی تھی۔ میری تو خوشی کا ساس کا منہ ضرور بن گیا تھا، لیکن میں نے اس بات پر کوئی غور نہیں کیا اور اسے لے کے اپنے کمرے میں آ گئی تھی۔ کیسی ہو رمشا؟ میں بالکل ٹھیک ہو رابی، تم سناؤ،
تم تو شادی کر کے غائب ہی ہوگی نا، کال بھی نہیں کرتی اور ملنا جلنا سب خط۔ ارے ایسی کوئی بات نہیں، اصل میں گھر میں ہی مصروف رہتی ہوں، کہیں اور دھیان ہی نہیں رہتا تو وقت کا پتہ نہیں چلتا، اور گھر میں بھی ساس کے علاوہ کوئی نہیں ہے نا، تو یوں کاموں میں دن کب گزرے کوئی خبر نہیں رہتی۔ تم سناؤ، تم تو خوش ہو نا، کوئی گڈ نیوز وغیرہ؟ ارے تمہیں نہیں پتا کیا، میرے تو 2 بچے بھی ہیں۔ اصل میں ہم کچھ وقت کے لیے پنجاب چلے گئے تھے تو رابطہ نہ کر سکی تم سے اور نہ ہی بتا سکی۔ واہ یار، یہ تو بہت اچھی خبر سنائی ہے تم نے۔ ابھی میں کچھ اور کہتی کہ میری نظر دروازے پر گئی تھی جہاں مجھے سایہ نظر آیا، اور وہ کوئی اور تو ہو نہیں سکتا تھا، وہ میری ساس ہی تھیں۔ لیکن وہ چھپ چھپ کر کیوں باتیں سن رہی تھیں؟ کیا ان کو یہ لگتا تھا کہ میں ان کی غیبت کر رہی ہوں؟ یہ سب سوچتے مجھے بے ساختہ ان کی سوچ پر افسوس ہوا تھا، اور میں کر بھی کیا سکتی تھی؟ رکو، میں پانی لے کر آئی تمہارے لیے۔ جب تک میں باہر آئی اماں جان وہاں سے غائب ہو چکی تھیں۔ ان کی اس جاسوسی پر مجھے بے ساختہ ہنسی آئی تھی۔ ان کو میری ساس نہیں بلکہ کوئی جاسوس ہونا چاہیے تھا۔ ارے تم کوئی تصویر تو دکھاؤ جیجو اور بچوں کی۔ واقعی تمہارے میاں تو میاں، دونوں بچے بھی بہت پیارے ہیں۔ بیٹا تو بہت شرارتی ہے، 2.5 سال کا ہے نا، اور بیٹی 1 سال کی ہے۔ اسے سلا کر اپنی ساس کے پاس چھوڑ کر آئی ہوں۔ میری ساس تو ایک دم خرانٹ قسم کی ساس ہے۔ توبہ، یہ نہ کرو، وہ نہ کرو، ایسا نہ کرو، ویسا کرو، یہ صحیح نہیں، وہ صحیح نہیں۔ میں تو تنگ آ گئی، اوپر سے بچے بھی سنبھالنے ہوتے ہیں۔ شکر اللہ کا، جب سے بچے ہوئے ہیں تب سے میری بھی قدر ہوئی، ورنہ تو شوہر باہر کام پر جاتا اور میں گھر میں اکیلی ان کے عتاب کا نشانہ بنتی تھی۔ لیکن ابھی بھی آئے دن میرے شوہر کے کان ہی بھرتی رہتی نہیں ہے، اسے کچھ ہوتا نہیں ہے۔ ایسی ویسی بچے سنبھالنا کون سا بڑا کام ہے؟ ہم نے بھی سنبھالے تھے، یہ وہ۔ اسی لیے آج میں دونوں بچوں کو ان کی دادی کے پاس ہی چھوڑ کر آئی ہوں۔ اب آج کا دن جب وہ ناک میں دم کریں گے نا تو پتہ چلے گا میں روز کون سا تیر مارتی ہوں۔ حالانکہ میں کام سب نمٹا کر آئی ہوں، لیکن دیکھنا جب گھر میں قدم رکھوں گی نا، ان کے طنز میں ڈوبے تیر میرا نشانہ لے کر بیٹھے ہوں گے۔ لیکن میں بھی اب کان نہیں دھرتی ان کی باتوں پر، بس اپنے کام سے کام رکھتی ہوں۔ اچھا کرتی ہو تم، میرے گھر میں تو شوہر کے جانے کے بعد بس ہم 2 ہی گھر میں رہ جاتی ہیں، تو پھر کیا ہی لڑنا، کیا جھگڑنا۔ ارے یہ کالے برقے والی عورت کون ہے؟ کہیں تیری ساس تجھ پر کوئی علم وغیرہ تو نہیں کرواتی؟ ارے نہیں، کیسے باتیں کر رہی ہو؟ وہ کیوں کچھ ایسے کرنے لگی؟ یہ ان کی کوئی دوست ہیں۔ دیکھ رابی، میں تجھے وارن کر رہی ہوں، پھر بھی سنبھل کر۔ ان ساسوں کا نا کوئی بھروسہ نہیں ہوتا، اپنے بیٹے کو قابو میں کرنے کے لیے اور بہو سے بدلہ لینے کے لیے کرتی رہتی ہیں یہ سارے کام۔ تو بھی ذرا محتاط ہی رہنا۔ میرے دل میں اس نے ایک شک پیدا کر دیا تھا، لیکن یہ سب وقتی تھا، یہ میں بھی جانتی تھی، اس لیے اس کے جاتے ہی سب کچھ پھر سے نارمل ہو گیا۔ میں سارا دن اپنے کام میں مصروف رہتی، شام میں شوہر بھی آ جاتے۔ لیکن ان دنوں میں جو ایک بات ہوئی تھی وہ میری ساس کا مجھے اولاد نہ ہونے کا طعنہ دینا تھا۔ ہر بات میں پتہ نہیں وہ کہاں سے یہ بات نکال کر لے آتی تھی۔ اب تو باقاعدہ وہ مجھے بانجھ کہنے لگی تھی۔ کوئی ان سے پوچھتا شادی کو ابھی بس سال ہی تو ہونے والا ہے تو بانجھ کا طنز کیوں؟ لیکن کون پوچھتا؟ شوہر تو میرے تھے ہی اماں کے غلام، اب تو وہ گھر سے بھی باہر رہنے لگے تھے۔ رات دیر سے آنا، کئی دن گھر سے باہر رہنا، جب بھی پوچھتی تو ایک ہی جواب ہوتا، گھر میں سکون کہاں ہے جو یہاں رکوں؟ ہر وقت اماں اور تمہارے جھگڑوں میں میں تو ذہنی طور پر پریشان رہنے لگتا ہوں، اس لیے دوست کے گھر چلا جاتا ہوں۔ پھر آہستہ یہ ان دنوں میں جو ایک بات کامن تھی وہ یہ تھی کہ اب وہ حجابی عورت روز گھر آ جایا کرتی تھی۔ مجھے یہ سب اور بھی عجیب لگنے لگا تھا۔ وہ بہت ہی عجیب آنکھوں میں میری ساس اور وہ اشارے کرتے اور مجھے وہاں سے بھیج دیتے۔ میری ساس اس کے سامنے بھی مجھے بہت سخت سست سناتی تھی، لیکن انہوں نے بھی کبھی منع نہیں کیا۔ کیسی عورتیں تھیں یہ دونوں، میری سمجھ سے باہر۔ میری ساس کی تو چلو سمجھ میں آتی ہے، لیکن وہ اتنی حجابی اور اسلام پر چلنے والی، وہ بھی میری ساس کو نہیں روکتی تھی کہ اس طرح کا سلوک نہ روا رکھے اپنی بہو کے ساتھ، بلکہ مجھے تو لگتا کہ کان ہی وہ بھرتی ہے میری ساس کے۔ اب تو مجھے بھی لگنے لگا تھا کہ شاید میری ساس سچ میں مجھ پر کوئی علم وغیرہ کرواتی ہیں، اور میرے شوہر پر بھی، تبھی تو اتنے جھگڑے رہنے لگے تھے ہمارے۔ لیکن اب مجھے کوئی نہ کوئی حل تو نکالنا ہی تھا، اس لیے میں نے شوہر کے آتے ہی ان کے سامنے صاف کہہ دیا تھا، اماں جو عورت روز حجاب کر کے گھر آتی ہے وہ کون ہے اور کیوں آتی ہے ہمارے گھر؟ اس کی وجہ سے اتنے فساد ہونے لگے ہیں گھر پہ۔ آپ گھر میں رکتے نہیں ہیں، اماں ہر وقت طنز کرتی رہتی ہیں۔ آپ کی نوکری چلی گئی، بابا سے پیسے لے کر آپ نے کاروبار شروع کیا، نفع تو کیا ہی ہونا تھا، الٹا نقصان ہو رہا ہے۔ پوچھیں ان سے، یہ ضرور کوئی علم وغیرہ کرواتی ہیں ہم پر،
تبھی تو اتنے مسائل آ رہے ہیں۔ میری بات ابھی میرے منہ میں ہی تھی جب ایک تھپڑ نے میری زبان بند کر دی تھی۔ بد زبان، تمہیں ذرا شرم آئی میری ماں پر یہ الزام لگاتے ہوئے؟ تم کہتی ہو وہ علم کرواتی ہیں ہم پر اپنی اولاد پر؟ کوئی کیسے یہ سب کر سکتا ہے؟ تم میں اگر دماغ ہے تو سوچ کر دیکھو ذرا، کیا تمہیں یہ بھی لگتا ہے کہ تمہاری ماں بھی ہم پر جادو یا علم کرواتی ہے؟ تب میں تمہاری باتیں بھی مان لیتا ہوں۔ یہ کیسی باتیں کر رہے ہیں آپ؟ وہ کیوں کروانے لگیں؟ یہ سب ان کا کیا مقصد یہ سب کرنے کا؟ آپ ایسے نہیں کہہ سکتے۔ اچھا، میری ماں پر بات کی نہیں سن سکتی؟ مجھے اب مزید اس جھگڑے میں نہیں پڑنا، اس لیے میرا ویزا لگ چکا ہے دبئی کا، میں جا رہا ہوں کل شام کو۔ تم بھی منہ سیدھا کرو اور معافی مانگو اماں جان سے۔ یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ آپ پلیز مت چاہیے، میں آج کے بعد کچھ نہیں کہوں گی، اور معافی، ہاں اماں جان مجھ سے غلط فہمی ہو گئی، آپ پلیز مجھے معاف کر دیں، لیکن ان سے کہیں یہ کہیں نہ جائیں۔ خاموش ہو جاؤ یار، بس آرام سے یہاں، میں کوئی ناراض ہو کر نہیں جا رہا۔ کافی ٹائم سے میں کوشش میں لگا ہوا تھا کہ یہ کام ہو جائے، اب تو موقع ہاتھ آیا ہے، میں چکر لگاتا رہوں گا، اور یہاں تو سب کر کے دیکھ لیا، کچھ نہیں ہوا، اب وہاں قسمت آزمانے میں کیا حرج ہے؟ پھر میری کوئی بھی معافی یا کوئی بھی بات کام نہیں آئی تھی، اور وہ چلے گئے۔ ان کے جانے کے بعد تو سچ میں میری زندگی عذاب ہو گئی تھی۔ ہر دن میری ساس میرے سر پر رہتی، اگر جو ذرا سی غلطی ہو جاتی تو جان کو آ جاتی۔ ہر وقت فون پر بھی پابندی عائد کر دی گئی تھی۔ اب فون بس دوپہر میں آدھا گھنٹہ یا رات میں آدھا گھنٹہ، وہ بھی روز گھر والوں سے بات نہ کرنے کی اجازت پر، ورنہ تو فون سے بھی ہاتھ دھو بیٹھتی۔ جو سب سے برا ہوا تھا وہ یہ کہ اب جو بھی آتا اس کے سامنے بانجھ کے تانے کے ساتھ بیٹے کو بھی دور کر دیا، بیٹا چھین لیا۔ منحوس ہے، جب سے آئی ہے نقصان ہو رہا ہے، کوئی کام نہیں چل رہا۔ آخر کار تنگ آ کر میرا بیٹا مجھ سے اتنی دور پردیس جا کر بیٹھ گیا ہے، اور یہ سب وہ باقاعدہ اپنی چھاتی پیٹ پیٹ کر کہتی تھی۔ میں خون کے آنسو پی کر رہ جاتی۔ ساری زندگی یہی تو سیکھا تھا، صبر کرنا، تو اب میں کر رہی تھی۔ سب اپنی طرف سے تو پوری یہی کوشش تھی میری، پھر ایسے بہت سے عجیب القابات سے نوازا جاتا، میں کچھ نہیں کر سکتی تھی، بس سنتی رہتی تھی، کیونکہ اب ڈر بیٹھ گیا تھا۔ ایک تو شوہر باہر چلے گئے، اور اگر اب کچھ ہوا تو کہیں مجھے طلاق دے کر وہیں بیاہ نہ رچا لیں۔ ویسے بھی ساس نے اتنے کچھ زیادہ ہی ہو گیا تھا، اور سب سے زیادہ زہر تو مجھے وہ حجاب والی باجی لگتی، جو آ کر پتہ نہیں کیا کیا دم کرتی رہتی تھی۔ آج جب وہ امی جان کے ساتھ باہر ہی بیٹھی تو میں بھی ان کے ساتھ ہی بیٹھ گئی۔ یہ دیکھتے ہی میری تو ساس کا رنگ فق ہو گیا، اور فوراً اس عورت کو چلتا کیا۔ مجھے کچھ عجیب سا لگا، تو اگلے دن ساس کے سامنے پڑوس میں جانے کا بہانہ کر کے ان کے دروازے کے پیچھے ہی چھپ گئی۔ ابھی کچھ دیر ہی گزری تھی کہ حجاب والی عورت کی شکل دیکھ کر میری روح لرز گئی۔ میں نے دروازے کے پیچھے سے ان کی ساری باتیں سنی تھیں۔ اب مجھے بہت ہی ہوشیاری اور سمجھداری سے یہ راز سب کے سامنے لانا تھا، اس سے چپ چاپ اپنے کمرے میں چلی گئی۔ دکھ تو واقعی بہت ہوا مجھے، اتنا بڑا دھوکہ جو میرے ساتھ ہوا تھا۔ باتھ روم میں بند ہو کر ڈھیر سارا رو لینے کے بعد میں نے اپنا فون نکالا اور اس کی سیٹنگ کر کے سو گئی۔ میرا ارادہ آج ثبوت کے ساتھ انہیں رنگے ہاتھوں پکڑنے کا تھا، اس سے جیسے ہی میری ساس اسے لینے دروازے کی طرف بڑھی، میں نے پھرتی سے جا کر ایک جگہ پر فون کا کیمرہ آن کر کے رکھ دیا، اور اس کے بعد جو باتیں اندر ہوئیں وہ سن کر اپنی ساس پر ایک ملامتی نظر ڈال کر میں دروازے کی طرف گئی تھی۔ دروازہ کھول کر پولیس کو اندر آنے کا راستہ دیا، اور ابھی میں کھڑی ہی تھی جب ساس بھی آواز سن کر باہر آ گئی، اور ساتھ ہی وہ حجاب والی خاتون بھی۔ اس وقت بھی اس کے ہاتھ میں تسبیح موجود تھی۔ میں نے آگے بڑھ کر اسے تسبیح چھینی۔ تم تو اس کے لائق بھی نہیں ہو، اور کھینچ کر اس کا حجاب اتار دیا تھا، اور حجاب میں کوئی اور نہیں بلکہ میرا اپنا ہی شوہر تھا۔ پکڑ لیں ان دونوں کو، سخت سے سخت سزا دیں۔ یہ معصوم لڑکیوں کو برباد کرنے والے اور ان کو لوٹنے والے درندے ہیں۔ ان کا کام ہے پہلے کسی امیر گھرانے کو ڈھونڈنا، اس کے بعد کسی بھی طریقے سے اس کے سامنے خود کو شریف ثابت کر کے شادی کرنا، اور اس کے بعد ان کو جب تک دل کرے لوٹنا اور معصوم بن کر نکل جانا۔ حالانکہ بچہ پیدا نہ ہو، اس کے لیے یہ مختلف قسم کی ادویات استعمال کرتے ہیں، جیسے یہ وٹامن کہہ کر الو بنا لیتے ہیں، اور اتنی صفائی سے کرتے ہیں کہ وہ دوائی کسی بھی شیشی میں ڈال دیتے۔ نہ جانے مجھ سے پہلے کتنیوں کے ساتھ یہ سب کر چکے ہیں۔ ہمارے معاشرے پر ان جیسے لوگ ایک سیاہ دھبا ہیں۔ اس کا ثبوت یہ رہا۔ اس نے کمرے میں موجود اپنا فون لا کر ویڈیو پلے کی تھی۔
جس میں انہوں نے سب کچھ سچ سچ خود اپنے منہ سے قبول کیا تھا۔ رضیہ بھائی جلدی ختم کر اب یہ قصہ، میں تو تنگ آ گیا ہوں۔ میں نے تو ایک اور تگڑی پارٹی بھی دیکھ لی ہے، بس ختم کر اب یہ سب، اور سمیٹ سب کچھ، پیسے بھی بہت لوٹ چکے ہیں۔ اس بیچاری کو تو پتہ بھی نہیں کہ اس کے ساتھ ہو کیا رہا ہے اور اب آگے ہونے والا کیا ہے۔ ہمارا تو کام ہی یہی ہے، ہر بار ایک نئی چڑیا کو پھانس لیتے ہیں اور اپنا کام کر کے اپنا کام نکلوا لیتے ہیں۔ مال لوٹ لیا اور بعد میں اس کو چھوڑ کر نئی کی تلاش۔ گرفتار کر لیں ان کو ابھی اور اسی وقت۔ پولیس بھی حرکت میں آئی، آتے ہی ان کو ہتھکڑی پہنا کر پوری بلڈنگ کے سامنے سے لے کر گئی تھی۔ رابی نے گھر واپس آتے سب سے پہلے خلا لیا تھا اور خود کو اس بے نام اور مطلب پرست رشتے سے آزادی دلوائی تھی۔ وقت رہتے اس نے ثبوت اکٹھا کرتے پولیس کو بھی بلوا لیا، نہ کہ جذباتی پن میں آ کر ان کو یہ ظاہر کیا کہ وہ سب کچھ جانتی ہے۔ اگر ایسا ہو جاتا تو شاید وہ صحیح سلامت اپنے گھر کبھی نہ پہنچ پاتی۔ اگر آپ کو ہماری کہانی پسند آئی ہے تو اسے لائک کریں، شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ اگلی کہانی تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔